آج 20 شعبان بدھ کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 41 بار پڑھ لو، اسی وقت غیبی فرشتہ آپ کی مدد کر جائے گا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کے دن جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، اور ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائی، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہو جانے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لینا۔ یہ ایسی اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر آپ شعبان کے مہینے میں برکتیں، رحمتیں، عظمتیں لوٹنا چاہتے ہیں، ہر بندہ ماہ شعبان کی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں کو جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح افضل ہے، تو آپ 20 شعبان بدھ کے دن کی بھی قدر کر لیجئے۔ یہ بدھ کا دن اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آیا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ آج یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا وہ میرے بہن بھائی بھی لازمی پڑھے جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں اور سب گھر میں رزق کی کمی تو ہوتی ہی ہے، تو سب سے بڑی پریشانی عورت ہی کو ہوتی ہے۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان بیٹھے ہیں، آپ یہ دعا پڑھ کر دیکھیں، بیٹے خود بھی پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ آج یہ دعا کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ دعا بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 20 شعبان بدھ کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رب سے مانگا کریں، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے
یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفارو ہے۔ جو بندہ 20 شعبان بدھ کے دن یا غفارو پڑھتا ہے، رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں، اور اگر آج یا غفارو پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یا غفارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غفارو 1 بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غفارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کسی طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اسی دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا، یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دینے والے ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے، آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
اللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔